ڈرنا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں شرابیوں کو جنت اس طریقے سے بانٹی جائے گی تو کیا وہ شراب چھوڑے گا؟ جواریوں کو جب جنتی کہا جائے گا، آوارہ گردی کرنے والوں کو جب جنتی کہا جائے گا تو کیا وہ برائی سے وہ باز آئے گا؟ وہ توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن حدیث کو چھوڑ کر منبر سے سب بیان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جھگڑے اہل علم میں یہاں تک پہنچ گئے تھے، اور جھگڑا بھی کس بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے؟ یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا، اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی حضور میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب۔ برباد ہوگی نسلیں، اللہ کے بندو حرام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حرام برباد ہونے کے لیے ہے، حرام تباہ ہونے کے لیے، بلکہ حرام کے اتنے دروازے کھلے ہیں۔ لوگ تو ٹور شروع کرتے ہیں، حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، حیرت کی بات ہے، وہ غریب لوگ بیچارے جو 50-100 روپیہ جمع کر کے پیٹ مار مار کے جمع کرتے ہیں، ٹور والے ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ مسلمان ہیں نا۔ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے حج کے نام پہ جمع کیے ہوئے پیسے لے کے بھاگنے کی؟ لوگوں کی ہمت کیسی ہوتی ہے کہ عمرہ کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ، یعنی کتنی بے خوفی ہے، کتنی میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں، یزید کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ یعنی کتنا غفلت کی حد ہوتی ہے، غفلت کی انتہا ہوتی ہے۔ سید العالمین کی امت میں ہو حلال و حرام کی تمیز ختم ہے، سود پورے شباب پر ہے، جوا کے علاوہ سود یعنی بیاج پورے شباب پر ہے، دھندا کھل کے چل رہا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے 1 درہم سود کا 1 درہم کھایا، 1 درہم، اب تو درہم چلتا بھی نہیں ہے،
لیکن جس نے 1 درہم کھایا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. 1000 سال. 1000. تحفے کوئی دیتا ہے حلال کیوں کہ بس خوبصورت تحفہ ہے وصول کرو. سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سب کا تحفہ مت قبول کرو. اب تو لوگ یہی حدیث پڑھتے ہیں تحفہ لینا دینا سنت ہے اور تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے. تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لو کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں. ہر لفافہ قبول مت کرو, ہر گفٹ قبول مت کرو, بعض چیزیں خفیہ رشوت ہوتی. غوث پاک سے بڑا کوئی متبع سنت ہے؟ وقت کا بادشاہ, وقت کا تاجدار, جسے دنیا خلیفہ بغداد کہتی ہے, اسلامی حکومت کا بادشاہ اور خلیفہ کہتی ہے. غوث پاک تو اس کو بھی بہت شان سے اس کو نصیحت کرتے تھے. غوث پاک بادشاہ کو جب خطاب کرتے تھے کہتے تھے اے کھجور کے درخت سیدھے رہے ورنہ تجھے بدل دوں گا. غوث پاک بادشاہ وقت کو کھجور کا درخت کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے. کبھی کہتے تھے او ستون, او کھمبے, اگر تو سیدھا نہیں رہا تو میں تجھے بدل دوں گا, ہٹا دوں گا تجھے, تیری جگہ دوسرا بادشاہ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ غوث الثقلین کیسے؟ غوث پاک کو صرف 11ویں والا پیر سمجھتا ہے. یہ پلاؤ بریانی تک محدود مت رکھو غوث پاک کو. جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جس نے بیت المقدس کے فاتحین کو ترتیب دیا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. عیسائیوں کے قبضے میں گئے ہوئے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے جس نے شیر نر شکل میں پیدا کیا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور گھروں میں بیٹھ کر تسبیح لانا ابھی تصوف ہوا ہے, ورنہ جو اس دور کا تصوف تھا جسے پیور تصوف کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے وہ ٹیم تیار کرے جو قوموں کی قیادت کرے. صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث اعظم کے. صلاح الدین ایوبی کا باپ مرید ہے غوث اعظم کے. 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی مرید ہوئے تھے غوث پاک کے. ان کے ابا لے گئے تھے, سرکار یہ میرا بیٹا اس کو مرید کر لو. غوث پاک نے دیکھا مرید کیا, کہا حضرت دعا کر دو. کہا دعا کیا, یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے کارنامے کو یاد کرتے رہیں گے. صلاح الدین خود بیان کرتے کہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے مرشد دعا دیتے تھے, میرے سر پہ نہیں رکھا ہاتھ, مرشد نے میرے گلے اور گردن پہ ہاتھ رکھ. جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا. اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے مگر صلاح الدین کی گردن کو اڑا. للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سب مل کر جیسے میں پڑھاتا ہوں سنیں اور میرے بعد اس کو دہرائیں. اگر آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ درود سلام پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہوں گے. جیسے میں پڑھتا ہوں اس کو سنیں, اس کے بعد اس کو ریپیٹ کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, سبحان اللہ. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث, کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث,
وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت علامہ اشرف صاحب نے میرے لیے تعارفی کلمات میں بڑے بڑے جملے کہے، اللہ پاک ان کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول فرمائے، آمین، اور آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ابھی منبر پر آنے کے بعد اطلاع ملی کہ ہماری جماعت کے عالم دین حضرت مولانا شہریار صاحب وہ اچانک بیمار ہوئے ہیں اور آئی سی یو میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، آمین۔ اور جتنے اہل ایمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ میں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ معروضات عرض کروں، ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام صلی اللہ علیہ علیہ النبی المی والی و اصحابی و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یہ سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ بے شک، آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے سنی اس کو پہلے سے سن چکا ہوگا۔ جی، اتنا غوث پاک پر بیان ہوا کہ ولیوں کی کائنات میں اتنا کسی پر بیان نہیں ہوا۔ بے شک، غوث پاک پر اتنا لکھا گیا کہ ولیوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ مسلم تو مسلم، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کا بھی ایک بڑا طبقہ حضور غوث پاک کو مانتا ہے۔ بے شک، آپ ہماری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی، تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہوا کرتی تھی۔ جی، بے شک، بے غوث شک، پاک کی شان یہ ہے۔ اس مضمون کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، وہابی رافضی کی کور نفسی، وہابی رافضی کی کور نفسی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، آئے کیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ تو بہرحال ہمارے یہاں ہمارے مرشد کو اللہ رب العزت میں بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں اپنے تو اپنے ہے، بیگانوں کے دل میں بھی عطا فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حضور غوث پاک کی بہت ساری کوئی شان بیان کرنے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا، جس کو زبان دی، اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی، ہر نبی خطیب ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر
ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے. اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم ملت ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا عظیم مصلح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا، ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہر جہت سے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا. خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک وقت میں 70 ہزار لوگ جمع ہوا کرتے تھے. 70 ہزار لوگ. اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے، لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے. جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا. ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی، تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے، لیکن 70 ہزار نہیں ہوں گے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں مگر 70 ہزار نہیں ہے. آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے، اور 70 ہزار کا مجمع ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ 70 ہزار تو انسانوں کا مجمع ہے، اس میں جنات الگ ہے، اس میں فرشتے الگ ہے. اور پھر اللہ اکبر، صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، اور صرف انبیاء نہیں امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں. میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، ولی کیا مرسلی خود خیر الرسل آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، سبحان اللہ، سبحان محفل ہے یا غوث. خود حضور سید العالمین تشریف لاتے ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے. جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے. کیفیت یہ ہے حضور غوثیت ماپ کی. لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حضور غوث پاک کی خطابت اور دوسروں کی خطابت کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. اب میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف جو ہے حضور غوث پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں میرے بھائی، حضور غوث پاک نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا. یہ لقب کسی کو نہیں ملا. امت محمدیہ میں یہ لقب صرف حضور غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ہے، اسی لیے محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا. یہ دین کو زندہ کرنے والی حیثیت شخصیت ہے. آپ کیا ہستی ہے. آپ کے دور میں دراصل ہوا یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کے دور میں جو حکمراں تھے، حکمراں طبقہ مسلمانوں کا بگڑ گیا تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے شراب کا دورہ ہے. اللہ اکبر. یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان مالدار کے گھر میں شراب پلانے والی 300 لڑکیاں ہوتی تھی. ایک مالدار کے گھر میں مسلمان اتنا عیاش ہو چکا تھا. 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی. دولت کی وجہ سے لوگ آوارہ ہو چکے تھے، دولت کی وجہ سے لوگ عیاش ہو چکے تھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حالات یہ تھے حضور غوث پاک کے دور میں کہ مسلمان عیسائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے حرم میں لا کے رکھ رہے تھے، یہودی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھ رہے تھے. گویا کہ عیاشی کا کوئی
کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور پھر مذہبی طبقہ مالداروں کے سامنے سرنڈر ہو چکا تھا۔ مذہبی طبقے کا حال یہ تھا، وہ تقریریں کرتے تو لوگوں کو سلانے والی سے مطلب یہ، ارے تمہیں کیا ڈر، پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی، ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے، اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے۔ آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے، میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں، چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے، چلو کرتے ہیں۔ اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا، نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا۔ کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا، وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا، کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں۔ امام اعظم تاجر تھے، کچھ نہیں، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا، لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے، اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی، کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا، ہے نا؟ تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجئے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے، تجارت، اور کتنے 3000 فارغ ہوتے، ہر سال فارغ ہوتے تھے، تو جس مدرسے سے 3000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے، تو 30 فارغ ہوتے ہیں، تو جہاں 3000 فارغ ہو رہے ہو تو وہاں پڑھتے کیا؟ پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا۔ اور بادشاہ کی حالت کیا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ بادشاہ ایک دن آیا، پہلے بھیجتا تھا، بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو، بہت گفٹ بھیجتا، غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ، حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے، کسی اور لے جاؤ۔ ایک دن بادشاہ خود آیا، اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا۔ غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے۔ غوث پاک پھر غوث پاک تھے، گول چہرہ، ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ، داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے، اور پتلے پتلے ہونٹ، انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت، مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ یہ آواز کی گھن گرج، اور غریبوں سے اتنا پیار، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو، کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں۔ اور ہم لوگ غریب نظر انداز، اور مالدار کو غلام، مالداروں کی غلامی۔ غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ مالداروں کی غلامی کرنے والوں، مالدار برے نہیں ہیں، لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے، تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی، آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی۔ کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو، موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، کار دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ۔ بادشاہ نذرانہ لے کر آیا، وہ غوث پاک فرمایا لے جا، تیرا نذرانہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا سرکار قبول کر لیں۔ فرمایا نادان، میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے؟ لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے؟
حرام میرے پاس لاتا ہے. اس نے کہا حضور لے لیجئے. غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا, اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے, تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا. غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے, اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا. غریبوں کی رقم لوٹتا ہے, غریبوں کے خون پسینے کو لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے, لے جا. یہ جس پاک کہتے ہیں اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے, روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں, بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو. غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال, صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا, یہ روزہ ہے, یہ ہے نا روزہ. کھانا حلال, صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا, یہی ہے نا روزہ. وظیفہ زوجیت حلال, صبح صادق سے غروب تک چھوڑ دیا. 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو. جملہ غور کریں, اسی جملے پہ بات پوری ہوتی میرے مرشد کے جملے پہ. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. فرماتے پانی حلال تھا, دن بھر پانی نہیں پیا, یہی روزہ. کھانا حلال تھا, دن بھر کھانا نہیں کھایا, یہی روزہ. وظیفہ زوجیت نہیں کیا, یہی روزہ. لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو, افطار خون سے کرتے ہو. اب لوگ حیران, غوث پاک پھر غوث پاک کہا ہم خون سے کیسے افطار کرتے؟ کہا وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں, اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا. کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا, یہ اس کا خون ہے نا. یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا, بہن کا حصہ غصب کر لیا, بھائی کا حصہ غصب کر لیا, دیتا نہیں, تو وہ کھجور نہیں ہے, وہ لوگوں کا خون ہے, خون. وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے, خون. تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا, کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا, وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا, اور خون تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے. یہ جو دسترخوان سجے ہیں یہ حرام سے نہیں سجے, اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں. جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا. تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا, لوگوں کا خون چوستا ہے. تو غوث پاک فرماتے اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو. غوث پاک کا ایک قول, کسی نے کہا غوث پاک مرشد آپ کو اتنی ترقی کیسے ملی, یہ مقام کیسے